2 माह قبل سامنے آنے والا راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل شاید موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے یا کم از کم سب سے بڑا کرپشن کا الزام ہے۔ آج اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود اور سابق لینڈ کلیکٹر وسیم علی تابش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اس معاملے کے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس پورے معاملے کی جڑ تک پہنچا جائے گا۔ کل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن نے خبروں کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی تھی اور اس حوالے سے جو اب تک کی تحقیقات ہے انہیں بریف بھی کیا تھا، جس کے بعد ہم نے یہ گرفتاریوں کا ایک کلیدی عمل دیکھا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس نے گرفتاریوں کی تصدیق کی اور تفصیلات بتائیں۔ سابقہ کمشنر کیپٹن محمود اور لینڈ ایکوزیشن آفیسر راولپنڈی وسیم تابش کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ مارچ 2020 میں جبکہ نئی الائنمنٹ کہیں ڈسکس بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ویریشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کیے وداؤٹ اپروول آف اینی اتھارٹی۔ انہوں نے اس کی الائنمنٹ چینج کی، انہوں نے اس کی لینتھ چینج کی، اس الائنمنٹ اور جو انٹرچینجز کے ڈیزائنز تھے ان کے اندر فریکوینٹ چینجز ہوئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوکل انویسٹمنٹ جو ہے، لوکل پراپرٹی مافیا جو ہے وہ انکریج ہوا وہاں پہ۔ انہوں نے بغیر اپروول کے آرڈر کیے اور سرکار کے 2.6 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کر دیے۔ لینڈ ایکوزیشن کاسٹ 6 ارب سے 16 ارب پہ چلی گئی۔ جب پروجیکٹ 10 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ اپروول کے پاس جاتا ہے، تو ایکنک میں جاتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول ہی نہیں لی گئی، فیڈرل گورنمنٹ تو کیا یا تو پروونشل گورنمنٹ سے اپروول نہیں لی گئی اور پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے جسٹ ٹو میک شیور کہ جی یہاں سے روڈ جو ہے وہ گزرے گا۔ یہ سب کچھ ہوا، اخباری رپورٹس کہتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ڈی جی اینٹی کرپشن سے سنا، اس کی پشت پر حکومت سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شامل تھیں اور یقیناً اس حوالے سے ان کے کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس تحقیقات میں جس کی سربراہی اینٹی کرپشن نے کی اور یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان شخصیات کے بارے میں کیا کیا گیا، گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن کا کہنا تھا۔ جو ہماری انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں بے نامی انویسٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ غیر ممالک سے بھی آ رہی ہیں، یو اے ای سے آ کے پیسے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے، لیکن اب وہ یو اے ای سے انفارمیشن لینا اور ان لوگوں کو لنک کرنا جو ہے، اور پبلک چیٹنگ ایٹ لارج ہے۔ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ میں نہیں آتی، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم نیب کو بھجوائیں گے تاکہ نیب ان کی انویسٹیگیشن کرے۔ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، جو ایویڈنس ہے، ہم وہ سب کے چیزیں نیب کو ٹرانسفر کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق 36 کلومیٹر طویل رنگ روڈ کے سرکاری منصوبے کی ابتدائی تخمینہ 40 ارب روپے تھا، جو پروجیکٹ میں نئے راستے شامل کیے جانے کے بعد نہ صرف یہ 68 کلومیٹر بڑھ گیا بلکہ اس کی لاگت تقریباً 60 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ الزامات یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ کابینہ اراکین بااثر شخصیات کی زمینوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سڑک سے جوڑنے کے لیے یا اس رنگ روڈ کا فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا رخ موڑا گیا، ماسٹر پلان کو تبدیل کیا گیا، اور اس سارے معاملے پہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیر پھیر کی گئی ہے، جن کے خلاف تحقیقات کے بعد بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں۔ جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے۔ اب ایک پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا اور پھر ہم ایکشن لیں گے۔ جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ رنگ روڈ سے ملحق علاقوں میں 18 بااثر شخصیات، ان کے بے نامی اداروں اور 34 پراپرٹی ٹائکونز نے تقریباً 64,000 کنال زمین سستے داموں مبینہ طور پہ 32 ارب روپے میں خریدی، کچھ اراضی پہ قبضہ کیا، کچھ رنگ روڈ منصوبے کی وجہ سے اس زمین کی جب یہ کیفیت بنی تو یقیناً یہاں پہ قیمتوں میں 2 گنا 3 گنا اضافہ بھی ہو گیا، اور اس زمین پر پلاٹ بنا کر تقریباً 130 ارب روپے اکٹھے بھی کیے گئے، یعنی کہ یہاں پہ فائلز کا کام اور اس قسم کے منصوبوں میں جب اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ کام بھی شروع ہو گیا۔ ان پراپرٹی کے سودوں اور منصوبوں کے نئے راستوں کی وجہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کئی وزراء، وزیراعظم کے 2 معاونین خصوصی، ایم این اے، سینیٹرز اور ایم پی ایز فائدہ اٹھاتے رہے، یہ الزام لگا، مگر اس دوران وزیر اعظم کے مشیر خاص جناب زلفی بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے اس وقت تک علیحدہ رکھیں گے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی اور وہ کلین چٹ حاصل نہیں کر لیتے۔
پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اس پورے معاملے کا جو وفاقی حکومت جن کرپشن کے اسکینڈل کو معاملات کو دیکھتی ہے اس کو اوورسی کرتے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر, وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں گویا آج جو تحقیقات سامنے آئی اینٹی کرپشن کی کہ اس میں بڑی ہیر پھیر ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی ہے. جی کامران صاحب شکریہ. بالکل یہ اس میں کافی بڑا نقصان ہونے جا رہا تھا میں کہوں گا, کیونکہ یہ پروجیکٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ابھی پہلے فیز کے اندر ہی تھا جہاں پہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی تھی, اور وہ جو ابھی تک لاس تھا وہ لینڈ ایکوزیشن کی حد تک تھا. تو بر وقت اس کے اوپر کارروائی کر کے جیسے ہی اس معاملے کی اطلاع آئی, ایک نشاندہی ہوئی کہ ایک غلط کام ہونے جا رہا ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے خود اس کا نوٹس دیا اور اس کے اوپر یہ تمام کارروائی کا آغاز ہوا. پہلے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کروائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے, اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر اینٹی کرپشن پنجاب کو ایک تفصیلی جو ان کے مینڈیٹ کے مطابق انکوائری ہے وہ کرنے کا کہا گیا. اور اس انکوائری کے پہلے فیز کی جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیش کی گئی اور چیف منسٹر صاحب کو بھی پیش کی گئی, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے جو 2 مین ملزمان تھے انہیں آج گرفتار بھی کر لیا گیا اس سلسلے میں, اور جو ایف آئی آر بھی اس میں دے دی گئی ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے. اور اس کے بعد اس کے جو محکمانہ کارروائیاں بھی ہیں, جو سرکاری افسران اس میں شامل تھے, کیونکہ ایسے معاملے کے بعد وہ کسی طور بھی اپنے عہدے پہ نہیں رہ سکتے, تو وہ تمام چیزوں کی اپروول جو تو بیرسٹر صاحب اس میں تو یہ تو ایک عام پاکستانی یہ جانتا ہے کہ جب اس قسم کا اسکینڈل ہو, جب اس قسم کا معاملہ ہو, تو یہ چند حکام کا نہیں ہے, یعنی کہ یہ صرف جو پنڈی کے کمشنر تھے یا جو لینڈ ایکوزیشن کے ڈائریکٹر تھے, یہ 2 3 4 آدمی مل کے نہیں کر سکتے. ایک بڑا ویب بنتا ہے, اس میں جو بہت انفلوئنشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, ان کا کوریج, ان کی آشیرواد, ان کی انوالومنٹ, ان کی انکریجمنٹ شامل ہوئے بغیر نہیں ہوتا. یہ آپ مانیں گے, اور اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے؟ جی کامران صاحب دیکھیے, اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو انفلوئنس تھا یا انفلوئنشل فیکٹر تھا وہ پیسے کا تھا. جو نئی رنگ روڈ کی الائنمنٹ تھی اور جو انکوائری رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ تھی وہ مختلف مالیاتی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہی اس کو منوور کیا گیا. جو اوریجنل اپرووڈ الائنمنٹ تھی 2018 کی وہ اس سے قدرے مختلف تھی جو 2020 میں پبلش کی گئی. اس کی پبلیکیشن بھی کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی کہ اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ سے اپرووڈ نہیں تھی. اور اس الائنمنٹ کے اگر آپ دیکھیے تو جو بریفنگ ہمیں دی گئی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اٹک لوپ اس میں شامل ہوتا ہے تو کسی بھی شہری آبادی کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 19 سے 20 کلومیٹر کا ہے. اب یہ جو 19 سے 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ سارا آپ کا پراپرٹی ڈیولپمنٹ اور اس میں چلے جانا تھا اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا. اب اس کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آج یہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنی جو بریفنگ بھی دی پریس کو اس میں بھی بڑا واضح کیا کہ اس انکوائری کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو جرم ہو چکا اور جو قابل دست اندازی اینٹی کرپشن ہے ان کے قانون کے مطابق ان کی جورسڈکشن ہے, پروونشل سبجیکٹ میٹر ہے, اس کے اوپر الائنمنٹ تھی اور لینڈ ایکوزیشن تھی. اور اس مد میں انہوں نے آج ایف آئی آر بھی کل دے دی اور اس کے اوپر گرفتاریاں بھی کر لی اور اب وہ چلان داخل کرنے جائیں گے کورٹ میں. اس کا ایک دوسرا حصہ ہے جو رینٹ سیکنگ کا ہے, جس میں شاید انفلوئنس بھی اگر کہیں استعمال ہوا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو منی انٹرسٹ ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. وہ معاملہ جو اینٹی کرپشن کی سفارش ہے کہ یہ قانون کے مطابق ایف آئی اے اور نیب کو دیا جانا چاہیے, اور اس میں وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک جرم جو ہے اس کی تحقیقات ہوئی ہے اور بڑی مؤثر تحقیقات کی ہے, ایک ادارے نے کی ہے, وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت اس ادارے کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے کہ یہاں تک تو تم کرو اور یہاں تک تم پہنچے ہو, لیکن اس کے آگے جو اس کے جو جن کو اس سے فائدہ ہوا ہے, جو اس کے پش پناہ ہیں, جو اس کے انکریجز ہیں, جن کو سب سے زیادہ جنہوں نے اس سارے ویب کو بنا ہے, وہ پھر ہم کسی اور سے کرائیں گے. وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سی راستہ ہے جس نے کہ یہ سامنے دیوار کھڑی کر دی, اور ان 2 کے بیچ میں ایک کنٹینیویشن تھی, ایک سلسلہ تھا, انہوں نے بڑی مستعدی سے اس تک پہنچے ہیں.
اور تھوڑی ہی تگدو کے بعد یا ہو سکتا ہے ابھی تک وہ پہنچ چکے ہو کہ باقی لوگ کون تھے، یہ پراسرار بات لگ رہی ہے بیرسٹر صاحب۔ نہیں کامران صاحب، یہ میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ تھا اٹ سیلف، جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہونا تھا اور اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ تھی۔ رنگ روڈ کی الائنمنٹ کو لے کے اب تک کی تحقیقات کے مطابق جو ملزمان اس میں نامزد کیے گئے ہیں انکوائری کے مطابق، ان کے خلاف مقدمہ داخل کیا جا رہا ہے۔ جب اب یہ مقدمہ داخل کر دیا گیا، اس میں فردر انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور وہ اینٹی کرپشن ہی کرے گی۔ اگر اس میں مزید کسی شخص کا کسی کی نشاندہی ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی حکومتی عہدے سے ہو، وہ بھی شامل تفتیش ہوگا، اریسٹ بھی ہوگا، اس کے خلاف چلان بھی داخل ہوگا۔ ایک دوسرا حصہ ہے جس میں ابھی جرم سرزد نہیں ہوا گورنمنٹ کی سطح تک، لیکن اگر اس علاقے میں مثال کے طور پہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے پبلک ایٹ لارج کو چیٹ کیا اور لوگوں کو یہ سہانا خواب دکھا کے ان سے پیسے لے لیے کہ یہاں سے رنگ روڈ گزرے گی اور اس کی وجہ سے یہاں کی قیمت پراپرٹی کی یہ ہوگی، جبکہ موقع پہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ معاملات جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے قانون کے تحت ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتے۔ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا جو آفینس ہے وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے اور نیب کی ہے، تو وہ والا جتنا وہاں تک کا معاملہ ہے وہ تو نیب اور ایف آئی اے کرے گی، لیکن جو رنگ روڈ کی بنانا، اس کی الائنمنٹ، اس کی لینڈ ایکوزیشن، وہ تمام جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا ہی حصہ ہے اور اسی کے کیس کا، اور اس میں جو لوگ سامنے آئے ہیں ان تمام کو چارج کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر۔ تو کوئی ایسی دیوار نہیں ہے جو قانون کے مطابق بھی ہے یا کوئی چیز۔ بیرسٹر صاحب، ابھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے اس کے وہاں سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں کلین چٹ مل گئی ہے زلفی بخاری صاحب کو اور غلام سرور خان صاحب کو، کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیے، میں نے وہ ٹویٹ تو نہیں دیکھی ہے، لیکن میں یہاں یہ چیز واضح کرنا چاہوں گا۔ میں نے یہ جس وقت پہلی دفعہ وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کی رپورٹ بھی آئی تھی، تو اس انکوائری رپورٹ کے مطابق بھی صرف جو ڈپارٹمنٹل سطح پہ یہ کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ کوئی زمین ہے جو زلفی صاحب کے رشتہ دار کی ہے۔ اب کسی کے رشتہ دار کی زمین ہونا وہ کوئی کرمنل اوفینس نہیں ہے۔ اس چیز کو اینٹی کرپشن نے بڑا ڈیٹیل سے دیکھا ہے اور اس میں ان کا کوئی رابطہ اس چیز میں واضح نہیں ہوا ہے یا سامنے نہیں آیا ہے جس میں کوئی انہوں نے رنگ روڈ کی الائنمنٹ اور لینڈ ایکوزیشن کے اوپر کوئی بھی ان کا کردار ہو۔ تو اس حد تک جو فیکٹس ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ ہیں۔ یہ اس کو ایسا کہنا، یہ تو دیکھیے نا، اگر ایک احتمال تھا، ایک اندیشہ تھا کہ شاید ان کا کوئی رول ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک بڑا اصولی فیصلہ کیا اور اپنے عہدے سے الگ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ ان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے کوئی شک نہیں سامنے آیا، کوئی شبہ سامنے نہیں آیا اور کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ گویا کہ جو الزام لگا تھا زلفی بخاری پر اس کا کوئی ثبوت، کوئی شک، کوئی چیز اینٹی کرپشن کے ہاتھ نہیں لگی، مگر یہ بات ابھی فی الحال ہم غلام سرور صاحب کے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے جو منسٹر آف ایویشن ہے کہ ان کا بھی کوئی، کیونکہ الزام بہرحال ان کے حوالے سے بھی لگا تھا۔ دیکھیے، دونوں کی میں حد تک بات کرتا ہوں۔ یہ بالکل بات میڈیا میں آئی تھی کہ جو غلام سرور صاحب اور زلفی بخاری صاحب کا کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ دونوں باتوں کا کوئی ثبوت اس انکوائری رپورٹ میں دونوں کا نہیں ہے۔ کوئی سوسائٹیز کو لے کے یہ ذکر کیا گیا تھا، وہاں بھی ان کا کوئی ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی اپوزیشن کی جماعت کو یا کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو وہ اس میں وہ چیز ثبوت کو سامنے لا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ان کا رول، کردار رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے اندر اور اس کی لینڈ ایکوزیشن کے اندر نہ ہی سرور خان صاحب کا ہے، نہ ہی زلفی بخاری کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دو ٹوک انداز میں کہہ رہے تھے کہ کوئی کردار، کوئی راستہ، کسی قسم کا کوئی رول کردار نہ جناب زلفی بخاری کا، نہ وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان کا رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے ملا ہے، اور اس طرح سے ان دونوں کو کلین چٹ مل چکی ہے، یہ کہنا تھا بیرسٹر شہزاد اکبر کا۔